وہ ساری رات سڑکیں ناپتا رہا تھا، بے مقصد ایک ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ جو سوچا تھا وہ کر نہیں پایا تھا، اور جو کیا اسے دل تو خاموش تھا مگر دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ سالہ سال سے انتقام کی بٹھی میں سلگا تھا اپنے دشمن کو شیماء دینے کے لیے، اور اب اسی دشمن کی بیٹی کو اپنا لیا تھا۔ اعصاب بری طرح چٹھ رہے تھے۔ عارضی عذیب کی دلدوز چیخیں اور سرد پتلیاں بار بار یاد آ رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن روح تک اتری تو 5 بجے کے قریب واپس آیا، پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور اندر داخل ہوا۔ ہر طرف چھایا سکوت، رگوں میں سوئی کی طرح چبھا۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بلیک پینٹ، ریڈ ٹی شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ، بکھرے بال۔ تھکا ہارا سا اسے اس حال میں دیکھ کر کون کہتا کہ وہ مشہور بزنس ٹائکون شاویر سلطان ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، لائٹ جلی ہوئی تھی۔ ایک انجانی سی روح معطر کرتی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی۔ لاپرواہ سا وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر ڈریسنگ روم گیا، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ لی، واش روم گیا اور واش روم ہو کر باہر آیا۔ اب بس ہو چکی تھی۔ نظر بے اختیار پورے کمرے میں دوڑائی، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ بیڈ اور صوفہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ فوراً ماتھے پہ بال آئے۔ اس سے پہلے پھر اپنا آپا کھوتا بیڈ کی جانب بڑھا تو بیڈ کی دوسری طرف کارپیٹ پر ڈھلکتا سا آنچل نظر آیا۔ بے اختیار دوسری جانب گیا، 2 زانو اس کے قریب بیٹھا۔ وہ زمین پر کارپیٹ پر ہی پاؤں سے لے کر گردن تک دوپٹہ مضبوطی سے خود سے لپٹائے، خوف بھوک سے نڈھال اور تھکن سے چور، بہت گہری نیند میں تھی۔ آخر کتنا روئی، روتے روتے ہی گہری غنودگی میں گئی تھی۔ رونے سے آنکھیں رو کر اور ناک لال سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے میں بھی بہت زیادہ سہمی ہوئی سی بچی لگ رہی تھی جو اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہی دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ صرف یاد تھا تو اتنا کہ اب وہ اس کی ہے، شرعی اور قانونی طور پر صرف شاویر سلطان کی۔ وہ اس کا مجازی خدا ہے، اس کے جسم و جان کا مالک۔ اسے اب اس بات کا بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ جانے کب سے بھوکی تھی۔ شاویر سلطان کی بیوی بھی پہلو سے بھوکی تھی، مگر نہیں سمی بھلا اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا۔ اب ٹیبل پر نظر پڑی تو وہاں کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، مگر اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں توڑا گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا، اس پر جھکا، نرمی سے اسے بازو میں بھر کر اٹھایا، بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑایا۔ خود بھی بیڈ کی دوسری سائیڈ لیٹ کر آنکھیں موند لیں اور بہت جلد گہری نیند میں چلا گیا۔ بھوک پیاس سے بے چینی سے صبح اس کی تقریباً 9 بجے آنکھ کھلی۔ خود کو بیڈ پر اور پہلو میں اس شخص کو دوسری کروٹ لے کر سوتے دیکھا، پھر سہم گئی۔ فوراً مگر آہستگی سے بیڈ سے اتری، بغیر آواز کیے دروازے کی جانب بڑھی اور پھر کافی دیر دروازے سے لگی، مگر وہ بھی اپنے مالک کی طرح وحشی لگتا تھا، کھل کر نہ دیا۔ اسے اس مقتل گاہ سے نکلنا تھا، یہی موقع تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، چابی، ہاں چابی ہوگی۔ سائڈ ٹیبل کی درار میں وہ دبے قدموں کپ کپاتے وجود سے اس کی جانب آئی، ٹیبل کے اوپر نہیں تھی۔ 2 زانو بیٹھی، درار کھولنے کو کپ کپاتا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جو اس کے بیڈ سے اترتے ہی جاگ چکا تھا، بند آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے درار کھولا، ایک نظر اسے سوئے جن پر بھی ڈال دیتی۔ خوف تو ایسا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ اس سے چابی نظر آئی، بالکل آہستگی سے اٹھائی اور پھر دروازے کی جانب آئی۔ ایک امید جاگی، چابی ناب میں گھمائی مگر بے سود، بے آواز آنسو پھر گال بھگونے لگے کہ تبھی اپنے پیچھے آہٹ پا کر اس کی روح فنا ہوئی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو وہ وحشت زدہ سی آنکھوں سے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دروازے سے لگی وہ جی جان سے لرزی۔ دروازے کا سہارا نہ ہوتا تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو مشقت میں ڈال رہی ہو جان؟ یہ ڈور میری فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ سرد سا بھاری بوجھ لہجہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آیا۔ پری کی جان لبوں پر آئی کیونکہ اب اس کی شعلہ بار نگاہوں میں رات والی وحشت تھی۔ اور ایک اور بات اچھے سے سنو اور ذہن نشین کر لو،
تمہیں اب ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے، دنیا میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ہی بھول جاؤ، کوئی حوالہ کوئی رشتہ نہیں تمہارا کسی سے۔ پری نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑے پاگل آدمی کو دیکھا، جیسے اس کی ذہنی توازن پر شک ہو۔ میرے پاس سے کہیں دور جانے اور مجھ سے بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت، جب ایسا کرو گی تب تمہیں اپنی نازک جان پر سزا جینی پڑے گی۔ اب بھی تم نے میرے درار سے کی نکالنے کی جرات کی، بھاگنے کی نیت سے، سزا خود طے کر لو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اتنا وہ یہ کہتا اس پر قیامت ڈاتا ڈریسنگ روم سے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ اس نے کب کی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ سزا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اب کیا کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ؟ وہ پھر سہمی اور بھیگے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر چابی گھما کر کوشش کی، اس مرتبہ شاید تقدیر کو اس پر رحم آیا جو اس زندان کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باہر نکل کر بیرونی جانب بھاگی، لان میں نکلنے لگی تو لانچ کے دروازے پر ہی قدم روکنے پڑے، کیونکہ سامنے ہی بالکل یہ بڑے بڑے منہ اور نوکیلے دانتوں والے 4 بل ڈاگز پورے لان میں پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر پوری جان لرزی اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ نہیں سنی نہ تم نے میری، اب سزا یہی ہے، چلو اپنے ڈاگ سے تمہارا انٹرویو کرواؤں۔ سرسراتا لہجہ۔ وہ مڑ کر اندر بھاگنے لگی جب ایک وحشی سے لمس کی مضبوط پکڑ اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ نہیں مم، مجھے جانے دیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بری طرح مچلی۔ اس بے حس شخص سے کوئی بعید نہیں تھی کہ اسے ان ڈاگز کے سامنے ہی پھینک دیتا۔ وہ زبردستی اسے دروازے تک لایا۔ سب نوکر اپنا اپنا کام کان دبا کر کرتے رہے، کسی میں بھی جرات نہ ہوئی ویر کی طرف دیکھنے کی۔ وہ چھوڑو کی گردان کرتی تڑپتی رہی۔ ہے ڈاگز کم ہیئر، اس نے ڈاگز کو آواز دی۔ وہ دم ہلاتے اس کے پاس آئے۔ سمی لان میں ہی تھا۔ سمی اور گارڈز نے ان کی جانب پیٹ کر لی۔ پری کے اوسان ہتا ہوئے وہ بری طرح بازو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی جب اچانک ویر نے اس کا بازو چھوڑ کر کمر سے دبوچا اور ہلکا سا اسے جھکایا۔ ڈاگز ویر کے سامنے دم ہلاتے رہے مگر پری کو دیکھ کر گھبرائے۔ نو ٹائیگر، اب یہ بھی اس گھر کی مالکن ہے مگر صرف گھر کے اندر تک، میرے بغیر اگر لان میں ایک قدم بھی نکالا تو تمہارے ڈاگز۔ اوکے۔ پری نے تڑپنا بند کیا اور اس کی شرٹ زور سے مٹھیوں میں جکڑ کر آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اس کی اس حرکت پر ویر کا شرارتی سا ڈمپل پل بھر کے لیے ابھر کر معدوم ہوا۔ ڈاگز نے پری کا دوپٹہ سونگھا اور اپنی نئی مالکن کی پہچان کی۔ اب اس کے پاؤں میں بھی لوٹنے لگے۔ پری کا چہرہ بند آنکھوں میں بھی لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ جب اسے شاید اس پر رحم آیا، اس کے بے جان سے ہوتے وجود کو بازو میں بھرا اور اندر کی جانب آیا۔ اس نے اب بھی بری طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ رشیدہ مائی، ہمارا بریک فاسٹ روم میں ہی لگوا دیں، اس نے آواز دی اور کمرے میں چلا آیا۔ یوں ہی اسی لیے لاتعلق سا کھڑا رہا۔ پری کو اپنی سچویشن کا ہوش آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ باہر ڈاگز اور اندر یہ درندہ، جائے تو کہاں جائے؟ مجھے نیچے اتارے، وہ مچلی، اتر جاؤ۔ لاپرواہ سا انداز چھوڑے مجھے، جھنجھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور رہنا چاہا۔ جتنا تم میرے سامنے یہ چھوڑو لفظ دہراتی ہو، مجھے تمہارے قریب آنے کی اور تمہیں پکڑنے کی اور ضد ہوتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اسے نیچے اتارا مگر وہ لپک کر اس سے دور ہونے لگی۔ اس کا یہ عمل ویر کو آگ لگا گیا۔ اس کی کلائی پھر گرفت میں لی۔ خبردار مجھے چھوا، ڈونٹ ٹچ می۔ پری نے تنگ آ کر دانت پیسے۔ ویر کی رگیں تنی، ٹچ کی کیا بات کرتی ہو جان؟ کلائی اپنی جانب کھینچی۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی کمر کو دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تمہیں ٹچ کرنے کا پرماننٹ لائسنس لے چکا ہوں میں، رات اتنی جلدی بھول گئی؟ پری کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ ڈونٹ یو ڈیئر جان، ان آنسوں کو بے مول مت کرو ورنہ میں اپنے لبوں سے چنوں گا انہیں۔ پری کی سانس اٹکی، اتنے ہی دروازے پر ہلکی ناک ہوئی۔ پری کی اس جن سے گلو ہلاسی ہوئی۔ یس کم ان۔ رشیدہ مائی خاموشی سے اندر آئی۔
وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھے اور چلی گئی۔ ایک نظر ویر نے اس پر ڈالی جو کچھ فاصلے پر کھڑی بری طرح انگلیاں چٹہا رہی تھی اور بے دردی سے اپنے لب دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ وہ بنا کر پھر اس کے قریب گیا۔ وہ پھر پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگی۔ ویر نے شہادت کی انگلی سے اس کے دانتوں تلے سے لب نکالا۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، آئندہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی بات پری کو کراہت محسوس ہوئی اور بری طرح سٹپٹائی۔ دل میں اس کو کوسا بیہودہ درندہ۔ ادھر آؤ، اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ چلو بریک فاسٹ کرو، ہری اپ، میں ڈریسنگ روم میں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو یہ سب فنش ہو۔ یہ کہتا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پتہ تھا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کھا پائے گی۔ بھوک تو شدید قسم کی لگی تھی، ناشتہ بھی مزے کا تھا، ہر چیز تھی۔ اس نے اس ظالم پر 2 حرف بھیجے اور ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو حیدر نواب پر ساری رات گزری تھی۔ ہاسپٹل سے پریحا کو گھر لے کر آئے تو گھر کے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا، بھاگ کر اندر گئے تو فوزیہ بے ہوش تھی اور ان کی پھولو جیسی نازک بچی کسی کے انتقام کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ پری غائب تھی اور یہ کام صرف شاویر سلطان کر سکتا تھا۔ وہ لاکھ چٹپٹائے، ارد گرد کے تھانوں میں رپورٹ لکھوانے گئے، تم کسی سے نہ سنی، مگر کسی نے نہ سنی۔ حافظ سعید بھی تھے ساتھ، ہر طرف سے ناکامی پر بے تحاشا روئے۔ اگلے دن تک جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپتے رہے۔ پتہ نہیں وہ درندہ ان کی معصوم بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ ہی اقبال کو زندہ درگور کرنے کو کافی تھی۔ پھر سعید نے ہی اسلام آباد فون کیا۔ بہت عزت تھی ان کی، 1-2 دوست کی پہنچ تھی، اتنی کہ اسلام آباد سے فون آیا تو یہاں کے تھانے میں ان کی کڈنیپنگ کی رپورٹ درج کرنی پڑی اور اب وہ پولیس اور حافظ سعید کے ساتھ اپنی بیٹی کی بازیابی کی امید دل میں لیے وہاں جا رہے تھے۔ سر، اسلام آباد جانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں، میں ان کی بھی ٹکٹ کروا دی ہے۔ صحیح، اور کوئی خاص بات؟ باپ براتی کافی پیتے ریلیکس سا لاؤنج میں بیٹھے اس نے سمیع سے پوچھا۔ جی سر، تھانے صدر سے فون تھا، اوپر سے دباؤ تھا، اس لیے کڈنیپنگ کی رپورٹ لکھی گئی ہے اور وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ سمیع کا لہجہ دھیما اور ڈرا سا تھا۔ وٹ؟ وہ حسب معمول داڑھا چہرے کے تیور فوراً بگڑے۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ سر، مجھے بھی ابھی فون آیا۔ اوکے، آئی ول ہینڈل آل دس، مگر رشیدہ مائی سے کہہ دو میڈم کمرے سے باہر نہ آئے۔ تو اسے تو کچھ نہیں کہوں گا، رشیدہ کی ٹانگیں توڑ دوں گا ضرور۔ وہ غرایا۔ سمیع نے رشیدہ کو بلا کر اچھی طرح سمجھایا۔ وہ کمرے کی جانب چلی گئی جہاں صبح سے وہ پھر نظر بند تھی۔ اتنے میں ہی چوکیدار چند پولیس اہلکاروں سمیت اندر داخل ہوا اور ان میں سے ایک شخص کو دیکھ کر ویر کے چہرے پر پھر وحشت، بے انتہا اشتعال، غصہ اور درندگی چھائی۔ انسپکٹر جھجکتے ہوئے آگے بڑھا اور ویر نے جھک کر مصافحہ کیا۔ انسپکٹر، ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہیں کس کے کار میں گھسنے کی جرات کر بیٹھے ہو؟ یہ جانتے ہوئے کہ تھانے واپس پہنچنے پر تمہارے سسپینڈ پیپر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ویر فرعون بنا غرایا۔ وہ سر، کمپلین ہے آپ کے خلاف کہ آپ نے ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے کڈنیپ کیا ہے۔ انسپکٹر گویا ہوا۔ وٹ؟ کوئی کچھ بھی کہے گا اور تم بغیر انویسٹیگیشن کے منہ اٹھائے شاویر سلطان کے گھر چلے آؤ گے؟ وہ دوڑا۔ پلیز سر، کوآپریٹ کریں ایک دفعہ۔ کیا ایک دفعہ بکواس بند کرو، اور رہی بات اس کی بیٹی کی تو اب وہ میری بیوی ہے۔ ویر نے حیدر نواب کے سر پر بم پھوڑا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ رات ہی نکاح ہوا ہے ہمارا، غور سے سنو انسپکٹر، لو میرج ہے ہماری۔ یہ بندہ آنر کلنگ کے چکر میں میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ دوسرے تھانے میں بھی میں نے FIR کٹوا چکا ہوں۔ سمیع نے اس انسپکٹر کو نکاح نامہ اور FIR کی فوٹو کاپی دکھائی۔ حیدر نواب کے سامنے شاویر سلطان تھا، پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا۔ اب ہوگی تسلی تو اپنے کتب سمیت جہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ یہ شاویر سلطان کا بالکل پرسنل میٹر ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔
جی سر، انسپکٹر دم دبا کر اپنے بندوق سمیت وہاں سے نکلتا چلا گیا۔